کہ اسرائیل نے کبھی بھی کوئی جنگ امریکن پریزنس کے بغیر نہیں لڑی. اور اس ساری ایکویژن میں امریکہ کا جو ابھی پچھلے 7 دنوں سے جو کانفلکٹ بھی چل رہا ہے بٹوین اسرائیل اینڈ ایران، اس میں بھی جو گیم چینجنگ فیکٹر تھا وہ امریکن پریزنس کا ہی تھا، جو ڈیسائسو فیکٹر تھا وہ امریکن پریزنس کا ہی تھا. قائد اعظم کی ایک بات کی طرف میں آپ کا اشارہ آپ کا دھیان کرنا چاہوں گا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ یو کے اور یو ایس اے کی سپورٹ اسرائیل سے نکال لیں، 1940s میں انہوں نے یہ کہا تھا، آپ ان کے پیچھے سے وہ سپورٹ نکال لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل کتنی دیر سروائیو کرتا ہے. اسرائیل کا سروائیول ان کے مطابق مشکل ہے ان دونوں طاقتوں کے بغیر. ایک طاقت کی تو سپورٹ کچھ حد تک بینائن ہو گئی، یو کے کی. یو ایس کی سپورٹ ابھی بھی پچھلے 70 سالوں سے اسرائیل کے ساتھ ہے. یو ایس کی سپورٹ اسرائیل کے سروائیول کو گارنٹی کرتی ہے. لیکن پچھلے 2 سے 3 سال سے 2 بہت بڑی چینجز آئی ہیں. ایک تو پورے گلوبل آرڈر میں چینج آئی ہے کہ امریکہ از ناٹ دا اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ. دنیا ٹرانزیشن کر رہی ہے فرام اے یونیپولر ورلڈ ٹو اے ملٹی پولر ورلڈ. امریکہ کے انفلوئنس کو رشیا بھی کاؤنٹر بیلنس کر رہا ہے، چائنا بھی کاؤنٹر بیلنس کر رہا ہے. سو امریکہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، اور امریکنز بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ امریکہ ایک ڈکلائننگ پاور ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو حکومت آئی ہے وہ ایک پاپولسٹ لیڈر کی ہے، اور پاپولسٹ لیڈر کا پاپولر سینٹیمنٹ جو ہے وہ میک امریکہ گریٹ اگین ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین؟ امریکہ کی جو فورن وارز ہیں ان سے امریکہ کے ریسورسز نکال کے ملک کے اندر جو ہے ان کو یوٹیلائز کرنا، یہ